ہم لنگر خانے کے روٹی پلانٹ سیکشن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں روٹی پلانٹ کے ناظم شیخ رشید صاحب ہیں جن سے ہم بات کریں گے اور یہ آپ کو روٹی پلانٹ جس طرح سے کام کر رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور دیگر معلومات فراہم کریں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہمارے ناظرین کو روٹی پلانٹ کے بارے میں بتائیں کہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں اور کیا کام ہو رہا ہے یہاں اور کیا پروڈکشن ہے آپ کی اور کارکنان کا تعارف وغیرہ کرائیں۔ ہم جو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم 2 آٹے کو مکس کرتے ہیں، تو 2 بیگز فلاور لے کر تو اس کو اراؤنڈ 12 منٹس میں ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو ڈو بن جاتا ہے اس کو یہ مشین ہے یہ 2 پیسز بناتی ہے، تو ہم اراؤنڈ 4000 پیسز 1 آورز میں بناتے ہیں۔ تو اس کو ہمارے لیے پرابلم ہے کہ ہم نے اس پر آٹے کو لگانا ہوتا ہے، ڈسٹنگ کرنا ہوتا ہے فلاور کی، تو یہ چھوٹے چھوٹے اطفال بڑے انتھوزیسٹ ہیں اور بڑی خوشی سے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جتنے 2 پیسز ہیں یہ ہم لے کے تو اس کو باقاعدہ ہمارا یہ سیکشن ہے جس کو چھانا جا رہا ہے، اس کو اسٹرین۔ ہاں، یہ جو پیڑے بن رہے ہیں تو ان میں چونکہ ایکسٹرا فلاور لگ جاتا ہے تو ان کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے یہ جالی بنائی ہوئی ہے، تو تاکہ یہ خود ہی اسٹرین جو ایکسیس فلاور ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سے جھڑ جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلا سیکشن ہے، اگلا سیکشن یہ ہے کہ جس کو پنر کہتے ہیں، یعنی ہم نے اس میں ان پیڑوں کو فلیٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہم نے یہ رولر لگائے ہوئے ہیں، یہ مختلف 3 مرلوں میں اس کو پریس کرتے جاتے ہیں۔ فرسٹ ون اونچا ہے، اس کے بعد وہ اس کو اور پتلا کرتا ہے، اور جو تیسرا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اس کو تھن کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو 2 رولر ہیں اس کے اندر سے وہ پیڑا گزر جاتا ہے اور نان کی شیپ بن جاتی ہے جو کہ اوول ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ مشین ہے جہاں سے وہ پیڑے جو ہے وہ فلیٹ ہو رہے ہیں سارے؟ یہ پہلے پریس ہو رہے ہیں، یہ فرسٹ رولر سے، پھر سیکنڈ سے، پھر تھرڈ سے۔ اس کے بعد وہ جو اصلی پنر ہے وہ ان کو دبا کے تو ان کو بنا دیتا ہے، بالکل نان بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے ورکر ہیں، یہ ان کو آرگنائز کر کے رکھتے جاتے ہیں تاکہ یہ پروونگ ایریا میں چلے جائیں، کیونکہ جب پیڑے درمیان میں اس پر سٹریس ہوتی ہے رولر سے تو اس کے مالیکیول پریس ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ٹائم ملنا چاہیے تاکہ وہ مالیکیول اپنی اوریجنل حالت میں آ جائیں۔ تو چونکہ ہم ان کو کسی جگہ رکھ نہیں سکتے تو اس لیے ان کنویئر بیلٹس پر ان کو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ چلاتے ہیں، تو اس میں اراؤنڈ 6 یا 7 منٹس بسر ہو جاتے ہیں اور ان کو ٹائم مل جاتا ہے۔ جی، یہ پروونگ سیکشن ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ تمام نان گزر رہے ہیں اور ان کو جو اپنا وقت لگائیں گے گزرنے میں تو ان کی وجہ سے وہ ان کا جو آٹا ہے وہ اپنی اوریجنل حالت میں آ جاتا ہے اور کافی نرم نان بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو نان ہے یہ اوون کے کنویئر بیلٹ پر چلے جاتے ہیں۔ درمیان میں ہم نے ایک چھوٹی سی کنویئر اور لگائی ہوئی ہے، لگا رکھی ہے، تاکہ اگر کسی وجہ سے بجلی آف ہو جائے اور یہ سٹاپ ہو جائے تو چونکہ جو پروونگ ایریا کی کنویئر بیلٹ ہے وہ نائلون کی بنی ہوئی ہے اور جو اوون کی ہے وہ سٹیل کی ہے، 1/4 انچ تھک سٹیل ہے، تو یہ جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ درمیان میں ہم نے کنویئر بیلٹ انٹرم بنائی ہوئی۔ اچھا، آگے جو نان یہ جا رہے ہیں یہ کیا؟ یہ اوون کا حصہ ہے جس کے 2 سیکشنز ہیں 8 فیٹ کے، تو ان کے اندر 2 سٹین لیس اسٹیل کی پلیٹیں ہیں
جن کے ایک ٹاپ برنر ہے ایک لوور برنر ہے، تو جب ان کے اندر سے نان گزرتے ہیں تو وہ پک جاتے ہیں۔ اب اس وقت یہ جو نان ہے یہ اوون سے باہر آ رہے ہیں، اور اس وقت ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اوور 4000 نان پر آور بن رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ایریا ہے یہ کمپیوٹر کے کنٹرولر کا پینل ہے، جس میں ہم نے ٹیمپریچر وغیرہ سیٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ سینسر لگے ہوئے ہیں۔ یہ 2 سینسر ہیں، یہ جو سینسر ہیں یہ ٹیمپریچر بتاتے ہیں کہ ٹاپ کے چیمبر اور باٹم کے چیمبر میں کتنا ٹیمپریچر ہے۔ تو اگر جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اسے ایکسیس ہو جائے تو ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل جو ٹاپ برنر ہے اس کو میں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر 560 سینٹی گریڈ سے اوپر ہو تو یہ آف ہو جائے گا آٹومیٹیکلی۔ اسی طرح جو مین برنرز ہیں ان کو میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر 460 سینٹی گریڈ ہو آن ایوریج تو اس کے بعد ہمیں بوسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس اوون کو اس سال ہم لوگوں نے بہت ماڈیفائی اور امپروو کیا ہے، جس میں بہت سارا حصہ ہمارے انجینئرز ہیں، رفیق احمد صاحب بھٹی ہیں، جو آپ ایکسپلین کریں کہ آپ نے جو ماڈیفائی کیا اوون کو تو یہ کیا ہے اور اس کا کیا رزلٹ ہے؟ ہاں جی، یہ ہم نے جو اس کی انسولیشن ہے نا اس کو ذرا باہر کیا تاکہ اس کا کوکنگ ایریا وائڈر ہو جائے، اور ہم پہلے 3 روٹیاں آتی تھیں جو پکتی تھیں اس میں، اب ہم ایک رو میں 4 پکا سکتے ہیں، جس سے ہماری کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، اور نیو انسولیشن کی وجہ سے اس کی جو ہیٹ ریٹینشن ہے وہ بھی بہتر ہو گئی ہے، جس سے ہماری پروڈکشن میں کافی اضافہ ہوا ہے۔